اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ سورۃ الروم مکی صورت ہے، نزولاً بعد الانشقاق نازل ہو چکی ہے، 84 نمبر پر ہے۔ ربط اس میں یہ ہے وَنَغْلِبَ عَلَيْهِمْ كَغَلَبَةِ الرُّومِ عَلَى الْفَارِسِ، اے اللہ ہمیں ان کفار پر غلبہ دے جس طرح کہ رومی فارسیوں پر غالب ہوئے، تو ہمیں بھی اس طرح غلبہ عطا فرمائے۔ ربط معنوی یہ ہے کہ ما قبل صورت کے اول اور آخر میں جہاد کا ذکر تھا، اس صورت میں فتح کا ذکر ہے کہ اللہ تمہیں فتح دیں گے جب تم جہاد کرو گے۔ یا ما قبل صورت میں شرک کی تردید تھی مکڑی کے مثال پر، یہاں پر دوسرا مثال اللہ ذکر فرما رہے ہیں شرک کے تردید پر۔ دعوی صورت بشارت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم و برائے مؤمنین، اور اس صورت کے اندر بنیادی طور پر یہ ذکر ہے کہ نجات الاقوام بالتوحید و ہلاک الاقوام بخلاف من التوحید، کہ اللہ نے اقوام کو نجات دی توحید کی وجہ سے، عزت نے اقوام کو تباہ و برباد کیا توحید کے خلاف کی وجہ سے۔ جب انہوں نے توحید کی مخالفت کی تو اللہ نے انہیں ذلیل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو سلطنت تھی، ایک کو رومی کہا جاتا تھا اور دوسرے کو فارسی، اور ان کو کیسر اور کسریٰ بھی کہا جاتا تھا۔ جو فارسی تھے انہیں کسریٰ کہا جاتا تھا، اور جو روم کی سلطنت والے تھے انہیں کیسر کہا جاتا تھا۔ ان دونوں کے آپس میں لڑائی ہوئی، جس کی وجہ سے جو اہل کتاب تھے وہ مغلوب ہو گئے اور فارسی غالب ہو گئی۔ ایمان والوں کی ہمدردی وہ رومیوں کے ساتھ تھی چونکہ وہ اہل کتاب تھے، اور مشرکین کی ہمدردی وہ فارسیوں کے ساتھ تھی کیونکہ وہ مجوس تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ایک کافر کے ساتھ ابی بن خلف کے ساتھ ملے۔ اس وقت قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہو گئی تھی کہ اللہ رب العزت رومیوں کو غلبہ دیں گے مغلوب ہونے کے بعد، فی بضع سنین، چند سالوں میں۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ساتھ شرط لگایا کہ 3 سال میں اللہ رب العزت رومیوں کو دوبارہ فتح دیں گے، اور بطور شرط کہ انہوں نے اونٹ مقرر کیے۔ اس وقت شرط حرام نہیں تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ شرط میں مزید اضافہ فرمائے، اور شرط لگائے مدت میں مزید اضافہ بڑھائے، یعنی 9 سال تک اضافہ کرے، کیونکہ بضع سنین کے اطلاق وہ 3 سے لے کر 9 پر ہوتا ہے، اور 100 اونٹ کا شرط لگائے۔ چنانچہ انہوں نے شرط میں اضافہ کیا۔ یہ رب کی قدرت تھی کہ اللہ رب العزت نے 6 سال کے اندر اندر رومیوں کو فتح دیا فارسیوں پر، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے بیٹے کے پاس جا کر وہ اونٹ مانگ لی، کیونکہ اس وقت ابی بن خلف ہلاک ہوا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو صدقہ کرو، کیونکہ اس وقت شرط حرام ہو گئی تھی۔ یہ رب کی قدرت تھی کہ وہی دن تھا کہ جب جنگ ہو رہا تھا مشرکین مکہ کے ساتھ، اور اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو فتح بھی عطا فرمائی، تو گویا کہ ایمان والوں کو قولی غلبہ بھی حاصل ہوا اور فعلی غلبہ بھی حاصل ہوا۔ الف لام میم، اللہ جانتے ہیں حروف کے معنیوں کو۔ غلبت الروم، کمزور ہو گئے رومی، فی ادنی الارض، عرب کے قریب زمین میں، فی ادنی الارض، قریب زمین میں عرب کے طرف، ہم من بعد غلبہم سیغلبون، وہ مغلوب ہونے کے بعد سیغلبون، ان قریب غالب ہوں گے، وہم من بعد غلبہم، یہ مبنی للمفعول ہے، فی بضع سنین، چند سالوں میں، 9 سے لے کر 3 سے لے کر 9 تک، للہ الامر من قبل ومن بعد، خاص اللہ کے لیے غلبے کے اختیار ہے، من قبل، غالبیت اور مغلوبیت ہونے سے پہلے، ومن بعد، اور مغلوبیت کے بعد، ویومئذ یفرح المؤمنون،
اور اس دن خوش ہوں گے ایمان والے۔ بنصر اللہ، خوش رہو اللہ کے مدد کے ساتھ۔ ینصر من یشاء، اللہ مدد فرماتے ہیں من یشاء، جس کے لیے اللہ چاہتے ہیں۔ وہ العزیز الحکیم رحیم، اللہ زبردست ہے، رحم کرنے والے ہیں۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ خلاف نہیں کرتے اپنے وعدے کا۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، جانتے ہی لوگ ظاہری دنیا کی ظاہری ٹیپ ٹاپ کو۔ وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، یہ لوگ آخرت کے دن سے بے خبر ہے۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، اے لوگ غور فکر نہیں کرتے ہیں فی انفسہم، اپنے نفسوں کے بارے میں۔ ما خلق اللہ السماوات والارض، اللہ نے نہیں پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو، وما بینہما، جو کچھ ان کے درمیان ہے، الا بالحق، مگر حق کے اظہار کے لیے۔ وعجل مسمى، اور ایک وقت مقرر تک۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، یقین بہت سارے لوگوں میں سے بلقاء ربہم، اپنی رب کی ملاقات کے ساتھ، لکافرون، انکار کرنے والے ہیں۔ اولم یسیروا، تخویف دنیاوی، آیا یہ لوگ چل پھر کر نہیں دیکھتے زمین میں؟ فینظروا، غرض سیر، پس دیکھ وہ کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کس طرح ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ کانوا اشد منہم قوہ، وہ زیادہ مضبوط تھے ان سے قوت کے اعتبار سے۔ وآثاروا الارض، انہوں نے آباد کیے تھے زمینوں کو۔ وعمروہا اکثر مما عمروہا، وآثاروا الارض، انہوں نے زمینوں کو جوتی کیا تھا، زمین میں حل چلائے تھے۔ وعمروہا، زمینوں کو آباد کیا، اکثر مما عمروہا، زیادہ اس سے کہ جو مکے والوں نے آباد کیا۔ وجاءتہم رسلہم بالبینات، آئے تھے ان کے پاس ان کے پیغمبر واضح دلائل لے کر۔ فما کان اللہ لیظلمہم، خلاصہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن تھے وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے۔ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، پھر ہوا انجام ان لوگوں کا، اساءوا السوء، جنہوں نے برے اعمال کیے۔ ان کذبوا بآیات اللہ، ان کذبوا سبب عذاب، یہ کہ انہوں نے جھٹلایا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کو، وکانوا بہا یستہزئون، تھے وہ ان آیات کے ساتھ ٹٹ و مذاق کرنے والے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ تعالیٰ پہلی بار پیدا کرتے ہیں مخلوق کو، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ انہیں لوٹا کر زندہ کریں گے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی اللہ کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ ویوم تقوم الساعہ، تخویف اخروی، جس دن قیامت قائم ہو جائے گی، یبلس المجرمون، نا امید ہو جائیں گے مجرم لوگ۔ المجرمون، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے المشرکوت، جو شرک کرنے والے تھے وہ نا امید ہو جائیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، نہیں ہوں گے ان کے لیے من شرکائہم، ان کے شریکوں میں سے، شفعاء، جو ان کی سفارش کرے، نفی شفاعت قاری۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، وہ اپنے شریکوں کے ساتھ، وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ، ہوں گے وہ اپنے شریکوں کے ساتھ، کافرین، انکار کرنے والے۔ سورۃ انعام آیت نمبر 23 میں اس طرح مضمون گزر چکا ہے کہ مرید اپنے پیروں سے انکار کریں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہو جائے گی، یومئذ یتفرقون، اس دن یتفرقون، یہ لوگ الگ الگ ہو جائیں گے۔ مؤمنین کی جماعت الگ ہوگی، کفار کی جماعت الگ ہوگی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل کرتے رہے نیک، لَهُمْ فَهُمْ فِي رَوْضَاتِ يُحْبَرُونَ ثَمَرًا، پس وہ باغیچوں میں یحبرون، انعام دیے جائیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ تَخْوِیفُ اُخْرَوِی، بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآیاتِنَا، جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، آخرت کی ملاقات کو، فَأُولَٰئِکَ فِی الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، پس وہ لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ، پس پاک ہے اللہ شریک سے، حین تمسون، جس وقت تم شام کرتے ہو، وحین تصبحون، جس وقت تم صبح کرتے ہو، وَلَهُ الْحَمْدُ، علت تسبیح، اسی لیے کہ اسی اللہ کے لیے صفات کارسازی ثابت ہے، آسمانوں میں زمین میں، وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ،
وعشیاً پچھلے وقت میں یعنی عصر کے وقت میں، وحین تظہرون جس وقت تم ظہر کرتے ہو، یخرج الحی من المیت اللہ نکالتا ہے زندے کو مردہ سے، نکالتے ہیں مردے کو زندہ سے، ویحیی الارض بعد موتہا آباد کریں گے اللہ زمین کو بعد موتہا ویران ہونے کے بعد، وکذالک تخرجون اس طرح تم نکالے جاؤ گے۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، مشرک جس قسم کی شرک کرے علاج بھی اس طرح کرنا چاہیے۔ اگر مشرک ما فوق الاسباب غیروں کی تعریف کرے اس وقت توحید ہوگی الحمدللہ، تمام صفات کارسازی ثابت ہے اللہ کے لیے۔ اگر مشرک اللہ کی صفات غیروں کے لیے ثابت کرے اس وقت توحید ہوگا سبحان اللہ کا، اللہ شریک سے پاک ہے۔ اگر مشرک غیر اللہ کی عبادت کرے اس وقت توحید ہوگی اعبد اللہ کا، عبادت کرو تو صرف اللہ کی۔ اگر مشرک غیر اللہ کو پکارے اپنی حاجات و مشکلات میں اس وقت توحید ہوگی ادعو اللہ کا، صرف اللہ ہی کو پکارو کسی اور کو نہ پکارو۔ اگر مشرک غیر اللہ کو برکت دہندہ مانے، یہ عقیدہ رکھے کہ غیر اللہ بھی ہمیں برکتیں دیتا ہے، فلاں صاحب فلاں کے پگڑی میں برکت ہے، فلاں کے ہاتھ میں برکتیں ہے، تو اس وقت توحید ہوگی تبارک اللہ، برکت دہندہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اگر مشرک غیروں کی مرضی مانے اس وقت توحید ہوگی ماشاء اللہ کا، جو کچھ اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اوقات خمسہ قرآن مجید کی آیات سے ثابت ہے، اوقات خمسہ قرآن مجید کی آیات سے ثابت ہے۔ فسبحان اللہ حین تمسون اس میں مغرب اور عشاء داخل ہو گئی، وحین تصبحون اس میں فجر کی نماز داخل ہو گئی، وعشیاً پچھلے وقت اس میں عصر کی نماز داخل ہے، وحین تظہرون اس میں ظہر کی نماز داخل ہے۔ تو یہ اوقات خمسہ قرآنی آیات سے ثابت ہے۔ دیکھیے فجر کے وقت، صبح کے وقت نماز کا وقت مقرر کیا گیا کہ اس وقت تم صبح کی نماز پڑھو، کیونکہ فجر سے نئی زندگی مل گئی، لہٰذا بطور شکر کے فجر کی نماز پڑھو۔ پھر ظہر کو حکم ہوا نماز پڑھو، اس لیے اسباب عیش حاصل ہو گئے، لہٰذا تم اس وقت نماز پڑھو۔ پھر عصر کو فرمایا نماز پڑھو، اگر ظہر کے بعد کچھ غفلت ہوئی تو تلافی کے لیے عصر کی نماز پڑھو۔ پھر مغرب کی نماز لشکر النعم اللہ کی نعمتوں کے شکر کے طور پر مغرب کی نماز ادا کرو۔ پھر عشاء کی نماز لحسن الخاتمہ تاکہ خاتمہ اچھا ہو۔ امین آیاتی اللہ تعالیٰ کے توحید کی نشانیوں میں سے ان یہ خلقکم من تراب کہ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے تم کو مٹی سے، ثم اذا انتم بشر پھر تم ہو گئے بشر انسان، تنتشرون چلتے پھرتے ہو۔ امین آیاتی ہی اللہ کے قدرت کی نشانیوں میں سے ان یہ خلق لکم من انفسکم پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے جن سے، ازواجن تمہاری بیوی تمہارے جن سے، کیوں؟ لتسکنوا الیہا تاکہ تم سکون حاصل کرو ان کے ساتھ، آرام حاصل کرو۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ اور بنایا اللہ نے تمہارے درمیان مودتاً پیار، ورحمتاً ہمدردی۔ مودت و رحمہ، مودت کا تعلق جوانی سے ہے کہ جب دونوں جوان ہو، جب دونوں کی خواہش ایک دوسرے پر مجبور کرتا ہے کہ تم آپس میں محبت کرو۔ اور رحمت کا تعلق بڑھاپے کے ساتھ ہے، جب میاں بیوی بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر ایک دوسرے پر بہت زیادہ ترس کھاتے ہیں۔
مودۃ و رحمہ۔ قاضی ایاز رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر خواہش پورا ہونے کے بعد دل پر ظلمت پیدا ہوتی ہے، لیکن میاں بیوی جب ایک دوسرے سے خواہش پورا کرتے ہیں تو اس وجہ سے دل میں نورانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وجعل بینکم مودۃ و رحمہ ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں البتہ عبرت کی نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ ومن آیات، اللہ کے توحید کے بعد نشانیوں میں سے خلق السماوات والارض، آسمان و زمینوں کی پیدائش ہے، واختلاف السنتکم والوانکم، تمہاری زبان اور رنگوں کا اختلاف ہے، کسی کی زبان پشتو تو کسی کی اردو، کسی کی پنجابی، کسی کا رنگ کالا تو کسی کا گورا تو کسی کا سفید۔ ان فی ذلک الآیات، یقین اس میں البتہ دلائل ہے للعالمین، مخلوق کے لیے۔ ومن آیات، چوتھی دلیل اور اللہ کی توحید کی نشانیوں میں سے منامکم باللیل والنہار، تمہارا سونا ہے رات کو اور دن کو۔ دن کو تو سوتے نہیں آدمی، بلکہ ونشرکم فی النہار، دن کو چل پھر کر تم کمائی کرتے ہو۔ ابتغاءکم من فضل، اور تمہارا تلاش کرنا من فضل، رزق حلال میں سے۔ ان فی ذلک الآیات، یقین اس میں البتہ دلائل ہے لقوم یسمعون، اس قوم کے لیے جو سنتے ہیں قرآن کو۔ ومن آیات، اللہ تعالیٰ کے توحید کی نشانیوں میں سے یہ ہے یریکم البرقہ، دکھاتے اللہ تعالیٰ تمہیں بجلی کو، خوفاً ڈرانے کے لیے، و طمعاً امید کے لیے۔ وینزل من السماء ماء، اللہ اتارتے اوپر سے پانی، ویحیی بالارض بعد موتها، پس تازہ کرتے اس کے ذریعے سے زمین کو، بعد موتها بنجر ہونے کے بعد۔ ان فی ذلک لآیات، یقین اس میں البتہ دلائل ہے لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لیتی ہے۔ ومن آیاتہ، اللہ کے توحید کے بعد نشانیوں میں سے ان یہ تقوم السماء والارض بامرہ، کہ قائم کڑی ہو گئی ہے آسمان و زمین اللہ کے حکم سے۔ سورۃ الفاطر آیت نمبر 12 میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ ثم اذا دعاکم دعوۃ من الارض، پھر جب تمہیں بلائیں گے اللہ تعالیٰ زمین سے بلانا، اذا انتم تخرجون، اچانک تم نکلو گے، وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی اللہ کے اختیار میں جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے، کل لہ قانتون، سب کے سب اللہ کے لیے عاجز ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، اللہ تعالیٰ نئے سرے سے پیدا کرتے مخلوق، ثم یعیدو، پھر دوبارہ انہیں لٹائیں گے زندہ کر کے۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِمْ، یہ دوبارہ زندہ کرنا اللہ پر بہت زیادہ آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اسی اللہ کے لیے صفات ہے بلند بلند آسمانوں میں زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ زبردست حکمت والا۔ سوال یہ ہے یہاں پر فرمائے وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے کہ اللہ پر دوبارہ پیدائش زیادہ آسان ہے، تو کیا پہلے پیدائش مشکل ہے اللہ پر؟ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ وہ ضمیر مجموعہ کی طرف راجع ہے کہ پہلی بار پیدا کرنا، دوسری بار پیدا کرنا، یہ دونوں اللہ پر آسان ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ فِي نَظَرِكُمْ وَعِنْدِكُمْ، تمہارے ہاں جب ایک چیز پہلے پیدا کی جائے، جب اس کا سیمپل موجود ہو، اس کو دوبارہ پیدا کرنا آسان ہے، تو اللہ پر کس طرح مشکل ہے؟ تیسرا جواب یہ ہے اس میں تفضیل یہ بمعنی فاعل کے ہے کہ یہ اللہ پر آسان ہے، جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے تمنا رجال ان اموت و ان امت فتلک سبیل اللہ لست فیہا باوحدی، یہاں پر اوحد بمعنی واحد کے ہے، اس طرح احون بمعنی اسم فاعل کے۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، بیان کرتے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مثال، من انفسکم تمہارے جن سے، یا سے مثال ہے معبود حق اور معبود باطل کا۔ توضیح المثال یہ، ایک آدمی کے پاس 1 کروڑ رقم ہے، وہ نہیں چاہتا کہ 50,000 اپنے غلام کو دو، کیونکہ اگر وہ 50,000 اپنے غلام کو دیں گے اس وجہ سے دونوں برابر ہو جائیں گے۔ جب تم اپنے غلام کو اپنے ساتھ شریک نہیں کر سکتے ہو پیسوں میں، تو میں مخلوق اپنا اختیار دے کر مخلوق کو کس طرح اپنے برابر و شریک کر سکتا ہو۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، بیان کرتے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مثال، من انفسکم تمہارے جنس میں سے، حل لکم مما ملکت ایمانکم، ہے تمہارے لیے، مما ملکت ایمانکم میں سے کہ مالک ہے تمہارے دائیں ہاتھ، من شرکاء شریک فیما رزقناکم، ان چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو رزق دی ہے، فانتم فیہ سواء، واپس ہو جاؤ تم اس میں برابر، تخافونہم تم ڈرتے ہو ان سے کہ خیفتکم انفسکم، جس طرح تم ڈرتے ہو اپنے ہم مقابل سے،
اپنے ہمسر سے۔ کذالک نفصل الآیات، اس طرح وضاحت کے ساتھ ہم بیان کرتے دلائل لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لیتی ہے۔ بل اتبع الذین ظلموا، بلکہ ما بقی موضع شبہ، اعتراض کا کوئی جگہ نہیں رہا، بلکہ تابعداری کرتے وہ لوگ جن نے ظلم کیا اپنے خواہشات کا بغیر کسی علم کے۔ فمن یہد، پس کون ہدایت دے گا اس کو جس کو اللہ گمراہ کرے۔ وما لہم من ناصرین، نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی امدادی۔ فاقم وجہک، یا سے اصول ثمانیہ للجہاد، فاقم وجہک، پس قائم کر اپنے چہرے کو للدین، دین کے لیے، حنیفا، یکسو ہو کر۔ اذا کان الامر کذالک، جب معاملہ ایسا ہے اللہ تعالیٰ یکتا ہے ذات میں صفات میں، تو اسی دین کے لیے یکسو ہو کر کھڑے ہو جائیے۔ فطرت اللہ، فطرت اللہ، الزموا فطرت اللہ، لازم کرو اپنے اوپر اللہ کی فطرت، التی فطر الناس علیہا، جس پر اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، تمام لوگوں کو جس پر اللہ نے پیدا کیا۔ مراد اس سے مراد یہ کہ رب والی استعداد کو لازم پکڑو۔ مسئلہ توحید فطری ہے، لہٰذا اس کو لازم پکڑو۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، لا تبدیل، لا تبدیل لخلق اللہ، لا نہیا، تبدیل نہ کرو اللہ کی دین کو، لا تبدیل لخلق اللہ، تبدیل نہ کرو اللہ کی دین کو، یا لا تبدیل، لا نفیہ، کوئی تبدیلی نہیں ہے مسئلہ توحید کے لیے۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے مضبوط دین، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ منیبین الیہ، اصولی فوز، منیبین الیہ، کونوا منیبین الیہ، رجوع کرو تم اسی اللہ کے طرف، واتقوا، ڈرتے رہو اللہ سے، واقیموا الصلاۃ، اصول فوز نمبر 4، قائم کرو نماز کو، ولا تکونوا من المشرکین، نہ ہو جاؤ شرک کرنے والوں میں سے۔ من الذین، یہ بدل ہے مشرکین سے، ان لوگوں میں سے، فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے، فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جو توحید کے متعلق مختلف گروہ بن گئے، وکانوا شیعا، ہو گئے وہ مختلف گروہ، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت بما لدیہم، اس پر جو ان کے پاس ہے، فرحون، خوش خوش ہے، پورے دین پر عمل نہیں کرتے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ، جب پہنچتے انسان کو ضرًّ، معمولی سے تکلیف، دعوا ربہم، فریاد کرتے اپنے رب کے سامنے، منیبین الیہ، رجوع کرنے والے ہوتے اللہ کی طرف، ثم اذا ذاقوا منہ رحمہ، جب چکا دیتا اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے رحمت، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، اچانک ایک جماعت ان میں سے اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ لیکفروا، لام للعاقبت، تاکہ انجام یہ ہو جائے یہ ناشکری کرے ان نعمتوں کا جو ہم نے ان کو دیے۔ فتمتعوا، پس تم نفع حاصل کرو، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے مرتے ہی۔ ام انزلنا علیہم سلطانا، آیا اتارے ہم نے اوپر دلیل، فهو یتکلم، پس وہ انہیں حکم دیتے، بما کانوا به یشرکون، اس پر جن کو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یتکلم بمعنی یأمر۔ وَإِذَا ذَقْنَا النَّاسَ، جب ہم چکاتے انسانوں کو رحمتاً رحمت، فرحوا بها، اکڑ جاتے اس پر، خوش ہو جاتے اس پر تکبر کرتے ہوئے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سیئۃ، اگر پہنچ جاتی انہیں سیئۃ، کوئی تکلیف، بما قدمت ایدیہم، بسبب ان اعمال کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، اذا ہم یقنطون، اچانک یہ لوگ نا امید ہوتے، اولم یروا، آئی لوگ نہیں دیکھتے، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، یقین اللہ کشادہ کرتے رزق جس کے لیے چاہتے، تنگ کرتے جس کے لیے چاہتے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقین اس میں البتہ دلائل اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ فآت ذی القربى، پس دو قریبی رشتہ دار کو حق، ان کا حق۔ کیا مطلب؟ رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ ان فی ذلک لآیات، حق دو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان کے ساتھ قطع تعلق نہ کرو۔ ان فی ذلک لآیات، یقین اس میں البتہ دلائل لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ فآت ذی القربى، حقہ والمسکین وابن السبیل، پس دو قریبی رشتہ دار کو ان کا حق،
اور مسکینوں کو مسافروں کو ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو چاہتے اللہ کی رضا کو اولئک هم المفلحون یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں کامل طور پر وما آتیتم من ربا جو کچھ تم دیتے ہو من ربا علی ربا سود پر لیربو فی اموال الناس تاکہ اضافہ کرے لوگوں کے اموال میں فلا یربو عند اللہ پس یہ اللہ کے ہاں اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا وما آتیتم من زکات جو دیتے ہو تم من زکات بطور زکات کے نفلی صدقہ یا فرضی صدقہ تریدون وجہ اللہ چاہتے تم اللہ کی رضا کو فاولئک هم المضعفون پس یہی لوگ دگنا کرنے والے اپنے اموال کو اللہ یبس اللہ الذی اللہ وہ ذات ہے خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا ثم رزقکم پھر تمہیں رزق دے ثم یمیتکم پھر تمہیں موت دیں گے ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کریں گے هل من شرکائکم ہے تمہارے شریکوں میں سے من وہ یفعلو جو کرے جو کر سکے من ذالک من کاموں میں سے من شین کچھ بھی سبحان توبہ توبہ پاک اللہ وتعالی بلند و بالا ہے عما یشرکون اس سے جن کو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ظہر الفساد فی البر والبحر ظاہر ہو چکا ہے فساد خشکی میں تری میں شرک والا فساد بما کسبت ایدیہم وسبب اعمال کے جو آگے بھیجے ان کے ہاتھوں نے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کیا ہے لیذیقہم بعض الذی تاکہ چکے لوگ بعض وہ کچھ عاملو جو انہوں نے عمل کیا ان اعمال کا سزا چکے لعلہم یرجعون تاکہ لوگ رجوع کرے شرک سے قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر سیرو فی الارض چل پھر کر دیکھو زمین میں فانظروا پس دیکھو کیف کان عاقبۃ الذین من قبل غرض سیر کس طرح انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے کان اکثرهم مشرکین ان میں سے اکثر لوگ شرک کرنے والے تھے فاقم وجہک للدین القیم اعادہ ما قبل فاقم پس قائم رکھ کے وجہ کا اپنے چہرے کو للدین دین کے لیے القیم جو مضبوط دین ہے من قبل پہلے اس سے آیات کہ آئے گا یومن ایسا دن لا مرد له من اللہ کے اس کے لیے واپس ہی نہیں ہوگی اللہ کی طرف سے یوم یصدعون اس دن یہ لوگ جدا جدا ہو جائیں گے کسی کو کوئی سزا تو کسی کو کوئی سزا من کفر جس نے کفر کیا فعلیہ کفرو پس اسی پر وبال ہے اس کے کفر کا ومن عمل صالحا جس نے ایک عمل کیا فلانفسہم یمہدون پس وہ اپنے نفس کے لیے تیاری کرتے رہتے لیجزی علت ما قبل تاکہ بدلہ دے اللہ ان لوگوں کو امن جو ایمان لے وعملوا الصالحات عمل کرتے رہے من فضل اپنے فضل و کرم سے انہ لا يحب الکافرین یقین اللہ محبت نہیں کرتے کفار کے ساتھ ومن آیات عقلی دلیل اللہ کے توحید کی نشانیوں میں سے انجی ہے یرسل الرياح اللہ بیچتے ہواؤں کو مبشرات بطور خوشخبری دینے کے ولیذیقکم تاکہ تمہیں چکائے من رحمتہ اپنی رحمت سے ولتجری الفلک اور تاکہ چلے کشتی بھی امر اللہ کے حکم کے ساتھ ولتبتغوا من فضلہ تاکہ تلاش کرو تم اللہ کے فضل میں سے ولعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کر سکو ولقد ارسلنا من قبلک تحقیق بھیجے ہم نے من قبل آپ سے پہلے رسولاً کئی پیغمبر الی قوم ان کے قوم کے طرف فجاؤں بالبینات بس آئے وہ پیغمبر ان کے پاس واضح دلائل لے کر فانتقمنا پس ہم نے بدلا لیا من الذین ان لوگوں سے اجرموا جنہوں نے شرک والا جرم کیا وکان حقا علینا نصر المؤمنین لازم ہے ہم پر ایمان والوں کا مدد کرنا ازرائے تفضلا اللہ الذی اللہ ذات ہے یرسل الرياح جو بیچتے ہوا کو فتثیر سحابا پس اٹھاتے وہ ہوا بادلوں کو فیبسط فی السماء بس پھیلاتی ہے اس کو فی السماء آسمان میں یعنی مراد اس سے اوپر فضا میں کیف یشاء جس طرح اللہ چاہتے ہیں ویجعلوا کی سبب بنا دیتے اللہ تعالیٰ اس کو کسافا تہبت فتر الودق یخرج من خلالہ پس دیکھیں گے آپ بارش کو من خلالہ یخرج من خلالہ جو بادلوں کے بیچ سے نکلتا ہے فیضا صاحب بھی من یشاء من عبادہ جب اللہ پہنچاتے بارش جس کو چاہتے اپنے بندوں میں سے اذا هم یستبشرون اچانک یہ لوگ خوش خوش ہوتے ہیں وان کانوا ان مخفف من المثقل یقیناً تھے وہ من قبل ينزل علیہم بارش کے نازل ہونے سے پہلے من قبل ہی یہ دوبارہ من قبل ہی یہ ما قبل من قبل کے لیے تاکید ہے یا قبل ہی کی ضمیر راجع ہے لوقت ہی من قبل اس وقت سے پہلے لمبلسین نا امید ہونے والے تھے بارش سے پہلے فانظر پس دیکھ الی آثار رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی نشانیوں کی طرف کیف یحیی الارض کس طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے کس طرح اللہ آباد کرتے زمین کو بعد موت خشک ہو جانے کے بعد ان فی ذلک لمحیی الموتى ان ذلک لمحیی الموتى جملہ معترضہ برائے ثبوت قیامت ان ذلک لمحیی الموتى یقیناً
ان ذالک یقیناً یہ ذات البتہ ضرور بضرور زندہ کریں گے مردوں کو، وہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا زجر، اگر وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا یعنی اگر چھوڑ دے ہم ہوا کو، اگر بھیج دے ہم ہوا کو، فَرَأَوْا پس وہ دیکھتے اس ہوا کو مُصْفَرًّا زرد، لَظَلُّوا مِن بَعْدِ يَكْفُرُونَ پس ہو جاتے وہ اس کے بعد انکار کرنے والے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے دلائل ذکر ہو گئے پھر بھی یہ لوگ نہیں مانتے۔ میرے محبوب اے میرے سونے غمگین نہ ہونا، یہ مردوں کے طرح ہے، یہ اندھوں کے طرح ہے، یہ بہروں کے طرح ہے۔ جس طرح مردہ نہیں سنتا، جس طرح بہرا نہیں سنتا، جس طرح اندھا نہیں دیکھتے، اس طرح نہیں قرآن کو سنتے، نہ دیکھتے، نہ سمجھتے ہیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ یک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، یعنی آپ نہیں سنا سکتے کفار کو جو مردوں کے طرح ہے۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء نہیں سنا سکتے آپ الصُّمَّ بہرے کو الدعاء آواز اذا ولوا مدبرین جب وہ پھر جاتے پیٹ پھیر کر۔ وَمَا أَنتَ بِهَادِ الْعُمْيِ آپ نہیں راہ دکھا سکتے اندھے کو، آپ کفار کو راہ نہیں دکھا سکتے جو اندھوں کے طرح ہے۔ عن ضلالة بوجہ بھٹکنے کے۔ ان تسمع اللہ من یؤمن بآیاتنا آپ نہیں سنا سکتے مگر اس کو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے، وہی آپ کی بات سنتے۔ فہم مسلمون پس وہ تابعدار ہے، فہم مخلصون پس وہ مخلص ہے بتوحید اللہ جلالین۔ اللہ الذی اللہ وہ ذات ہے خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا من ضعف کمزوری سے، تم نطفہ تھے تمہیں طاقت دیے، ثم جعل من بعد ضعف قوة پھر بنا دیا من بعد ضعف کمزوری کے بعد قوتاً طاقت، ثم جعل من بعد قوة پھر قوت کے بعد طاقت کے بعد اللہ بنائیں گے ضعفاً کمزوری وشیبہ بڑھاپا۔ یخلق ما یشاء پیدا کرتے اللہ تعالیٰ ما یشاء جو خود چاہتا ہے، وهو العلیم القدیر اللہ جاننے والے قدرت والے۔ ویوم تقوم الساعة جس دن قیامت قائم ہو جائے گی، یقسم المجرمون قسمیں کھائیں گے مجرم لوگ، ما لبثوا غیر ساعة کہ انہوں نے وقت نہیں گزارا دنیا میں غیر ساعة سوائے ایک لمحہ کے، کذالک کانوا یؤفکون جس طرح قیامت میں یہ لوگ بات نہیں کر سکیں گے، کذالک کانوا یؤفکون اس طرح یہ لوگ بھٹکائے جاتے توحید سے۔ وقال الذین اوتوا العلم کہتے وہ لوگ اوتوا العلم جن کو علم دی گئی ہے، والایمان ایمان لقد لبثتم فی کتاب اللہ تحقیق تم نے وقت گزارا تھا اللہ کے کتاب و لکھ میں، الی یوم البعث قیامت تک، فہذا یوم البعث یہ ہے قیامت کا دن، یہ ہے دوبارہ اٹھنے کا دن، ولکنکم کنتم لا تعلمون لیکن تم نہیں جانتے تھے۔ فیومئذ پس اس دن لا ينفع الذین ظلموا فائدہ نہیں دیں گے ان لوگوں کو جن نے ظلم کیا، معذرتہم ان کے اعذار ان کا عذر پیش کرنا، ولا هم یستعتبون نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ تحقیق بیان کیا ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں من کل مثل ہر قسم کی مثال میں سے۔ وَلَئِنْ جِئْتُمْ بِآیَةٍ اگر آپ لے کر ان کے پاس بِآیَةٍ فرمائشی معجزہ، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا البتہ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ نہیں ہو تم مگر جھوٹ بولنے والے باطل پرست۔ كَذَلِكَ کاف تعلیلیہ اسی وجہ سے اللہ مہر لگاتے علی قلوب الذین ان لوگوں کے دلوں پر لا یعلمون جو جانتے نہیں ہے، فاصبر پس صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، ولا یستخفنک بے حوصلہ نہ کرے آپ کو وہ لوگ لا یوقنون جو یقین نہیں رکھتے آخرت کے دن پر۔ سورت کے اندر بنیادی مسئلہ تھا البشارت للمؤمنین ایمان والوں کے لیے بشارت، اور یہ مسئلہ تھا نجات الاقوام بالتوحید وہلاک الاقوام بخلاف من التوحید اللہ نے اقوام کو نجات دی توحید کی وجہ سے، اللہ نے اقوام کو تباہ و برباد کیے توحید کی وجہ سے۔